السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارکیٹ اوپننگ پریویو کے حوالے سے۔ یہ 2 دن بڑے امپورٹنٹ گزرتے ہیں، ہفتہ اور اتوار۔ آج اتوار کا دن ختم ہوا اور چند گھنٹوں کے بعد بازاریں کھل جائیں گی، اور 15 تاریخ آج ڈیٹ ہوگی، 15 اپریل۔ بہت ساری کالیں میرے پاس آتی رہیں اور بہت ساری باتیں اور واقعات آپ کے سامنے رونما ہوئے ان 2 دنوں میں، اور خاص طور پہ یہ 6 مہینے سے جو فلسطین اور اسرائیل کے مابین جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان 2 دنوں میں جو سب سے اہم واقعہ ہوا وہ ایران کی جانب سے اسرائیلی ٹیریٹری پر اٹیک، یا اسرائیلی ٹیریٹری کی طرف 300 ڈرونز اینڈ میزائلز اٹیکس کا دعویٰ ایران کا۔ اس حوالے سے بہت زیادہ چہم و گوئیاں ہوتی رہیں کہ جناب آج جو بروز پیر مارکیٹ اوپن ہوں گی اس کے اندر ایک بڑی بھونچال جیسی کیفیت رونما ہو سکتی ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ اچھا، نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہفتہ اتوار جب بھی کوئی بہت ایونٹ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اثرات بازاروں میں لازمی طور پر پڑتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی امریکہ کے پریزیڈنٹ کی ملاقات ہو، کوئی اوپیک کی میٹنگ ہو، یا کوئی G20 کی، G7 کی۔ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہفتہ اتوار یہ ملاقاتیں جو ہے وہ ہوتی ہوں اور اس کے اثرات منڈے کی مارکیٹ اوپننگ پر ہوتے ہیں۔ اچھا، آج یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے پچھلے 2 دنوں سے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جناب ایران نے اسرائیل پر اٹیک کر دیا ہے، اور جناب اب تو یہ 3rd ورلڈ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور حالات بہت جو ہے وہ سنگین ہیں، پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ پچھلے 6 مہینے جو ہیں اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ سنگین صورتحال برپا ہوئی ہے۔ حالانکہ پچھلے 3-4 سالوں سے ہمارے سامنے جو یوکرین اور روس کے مابین جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ادھر بھی یہی باتیں ہوتی رہیں کہ جناب 3rd ورلڈ وار کی طرف جو ہے دنیا جا رہی ہے، لیکن پچھلے 3-4 سالوں سے تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوا کہ جناب یوکرین کے اوپر روس نے اٹیک کیا ہوا ہے، اور امریکہ بہت ساری جو ہے اپنی فورسز بھی اس کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اس کی جو ریزن ہے کہ جناب یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا حصہ بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فن لینڈ اور سویڈن کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ پہلے نیٹو کا حصہ نہیں تھے، لیکن اب وہ نیٹو کی ممبرشپ کی طرف جا رہے ہیں۔ ممبرشپ ابھی دی نہیں گئی ہے، لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو ممبرشپ دے دی جائے گی، اور اس حوالے سے بہت ساری چہم و گوئیاں ہوتی رہیں اور بہت ساری نگیٹیوٹی سامنے آتی رہیں کہ جناب یہ دنیا جو ہے وہ 3rd ورلڈ وار کی طرف چلی جائے گی، اور حالات بڑے سنگین ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ جو اٹیک ہوا ہے 2 دن قبل ایران کی طرف سے اسرائیلی ٹیریٹری کی طرف، جو ایک اٹیک والی سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے کہ 300 ڈرونز اور میزائلز کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے ایران کی طرف سے، اور اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ تمام ڈرونز اور میزائل جو ہے وہ ڈیفیوز کر دیے، یا وہ اسرائیلی ٹیریٹری پر نہیں آیا اور اس کا کوئی ہمیں زیادہ کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ اچھا، یہاں یہ بہت ساری میرے پاس وائس میسیجز بھی آئے، بہت ساری خبریں بھی میں مطالعہ کرتا رہا، اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایران کا اگر ہم صحیح طریقے سے اس کا جائزہ لیں تو ایران پچھلے 6 مہینے کے درتا ہمارا ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جناب 40,000 لوگوں کا قتل عام ہو گیا فلسطین میں، تو ایران اس سے پہلے جو ہے وہ میدان میں کیوں نہیں آیا؟ تو یہ بات دیکھیے، اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایران نے یہ جو اٹیک کیا ہے کل اور پرسوں، جو میزائل اٹیکس اور ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، یہ بیسکلی جو پچھلے ہفتے 10 دن پہلے جو دمشق شام میں اسرائیلی سفارت خانے پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، ایران کے سفارت خانے پہ، تو بظاہر تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ ایران نے صرف اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ اٹیک کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے یہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب ایران جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے جو ہے اس نے کیوں ایک ڈائریکٹلی جو ہے وہ اٹیک نہیں کیا؟ حالانکہ ٹھیک ہے، وہ یمنی فورسز کی جو یمن کے ہیں حوثی جو فورسز ہیں اس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، لبنان میں حزب اللہ کو ایران سپورٹ کرتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی جو امپلیکیشنز ہوا ہے، جو اپلائی ہوا ہے، یہ ہم نے پچھلے 6 مہینے میں نہیں دیکھا کہ ایران نے ڈائریکٹلی جا کر اسرائیلی یا فلسطین کی ٹیریٹری پہ کوئی اٹیک کیا۔ تو بہرحال ان تمام یہ باتیں اپنی طرف سے یہ کہ جناب ایران پہلے کیوں نہیں آیا اور اب کیوں آیا ہے، تو یہ باتیں چلیے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، لیکن اوور آل جو امپیکٹ ہے، اوور آل اس پوری جو اسٹوری ہے پچھلے 6 مہینے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، حماس، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ جو جنگی کیفیت برپا ہے،
اس میں ایک پہلو تو جس کا جو کور ایشو ہے، اس کور کو آپ سمجھیے کہ جنگی حالات موجود ہیں. یہ بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، باقی وہ ادر میٹر ہیں کہ جناب ایران پہلے کیوں نہیں آیا، ایران اب کیوں آیا ہے، اور 6 مہینے سے ایران کدھر تھا، تو یہ باتیں ایک طرف. لیکن آپ اگر مارکیٹ کے حوالے سے یہ باتیں سوچیں ذرا کہ جناب یہ جو میں ہیٹ اپ کی بات کافی عرصے سے کر رہا ہوں کہ ہیٹ ہو رہا ہے، یہ پورا علاقہ چاہے لیبنن ہے، سیریا ہے، فلسطین، اسرائیل، اس کے ساتھ پھر یمنی فورسز ہیں، پھر ایران ہے، عراق ہے، یہ سارا جو گلف اسٹیٹ ہے یہ ایک ہیٹ اپ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں جو ہے شدت آمیزی کا پہلو جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. باقی یہ انالیسز میری ہیں یا آپ کی ہیں یا کسی کی بھی ہیں کہ جناب ایران پہلے کدھر تھا، تو سعودی عرب پہلے کیوں نہیں آیا، سعودی عرب نے کمنٹس کیوں نہیں دیے، اور عرب لیگ پہلے کہاں تھی اور اب کہاں ہے. یہ ساری دیکھیے باتیں ایک طرف، لیکن اس پوائنٹ کو آپ ذہن نشین کیجئے کہ اس پورے علاقے میں یہ جو ہیٹ کریٹ ہو رہی ہے، یہ جس طریقے سے جنگی صورتحال برپا ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. تو اس کو ہمیں سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے. اس کی جگہ یہ کہ ہم اگر مگر میں لگ جائیں کہ ایسا کیوں ہوا، پہلے کیوں نہیں ہوا اور اب کیوں ہوا ہے. بات صرف اس کی ہے کہ ہیٹ بہت زیادہ ہے. اچھا، اسی وجہ سے ہم نے جو بروز جمعہ ویکلی کلوزنگ جو ہم نے دیکھی، اس میں دیکھا کہ جناب تاریخ کی بلند ترین سطحوں پہ سونے کی قیمتیں گئیں. $2445 کا اس نے ہائی کیا. سلور کی مارکیٹیں تقریباً $30 کے قریب پہنچ گئیں، 29.90 تک آ گئیں. اس کے بعد مارکیٹ $2 گر بھی گئی. اسی طریقے سے گولڈ کی قیمتیں بھی $100 ڈاؤن ہو گئی تھی فرائیڈے کو. یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے اس کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ جو کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا رہا کہ دنیا میں جب بھی کہیں لانگ ویکنڈ ہوتی ہے، تعطیلات ہوتی ہیں، تو اسی قسم کی مارکیٹ میں موو آتی ہے جس قسم کی آپ نے بروز جمعے کو ویکلی کلوزنگ دیکھی. عید الفطر ہالیڈے، 1.5 بلین نفوس پر مشتمل مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں، جو کہ عید الفطر کی تعطیلات کے حوالے سے مارکیٹ میں ان نہیں تھے. اور اسی وجہ سے مارکیٹ میں یہ جو $100 اوپر پھر $100 نیچے جو موو آئی، اس کی بیسک وجہ عید الفطر ہالیڈیز تھی. یہ بھی بات سمجھ لیجئے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو اگزامپل دے چکا ہوں، چاہے وہ امریکہ میں یا یورپین کنٹریز میں کرسمس ہالیڈیز ہوں، یا تھینکس گیونگ ڈے ہالیڈے ہو، یا پھر گڈ فرائیڈے، ایسٹر ہالیڈے ہو، ان تمام ہالیڈیز میں آپ یہ دیکھیے مارکیٹ میں اسی قسم کی موو آتی ہے اور کچھ من گھڑت خبریں جو ہیں اس کے ساتھ ایڈ اپ ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب چائنا میں لونر ایئر ہالیڈیز سیلیبریٹ کی گئیں، یا چائنا میں نیشنل ڈیز ہالیڈیز، جس میں 10-20 دن کے لیے چائنا کی مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں اور عجیب و عجیب خبریں آنے لگتی ہیں کہ جناب وہ فلاں کمپنی جو ہے ڈیفالٹ ہو گئی، اس کے شیئرز گر گئے اور یہ ہوا وہ ہوا. یہ ساری باتیں جس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ من گھڑت خبریں جو ہیں وہ داخل ہو جاتی ہیں. لیکن جب مارکیٹ نارمل ہوتی ہے، جو ریگولر بیسس میں مارکیٹ اوپن کھلتی ہیں، تو وہ نارملائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کل اب سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد جو مارکیٹیں کھلیں گی، جو گلوبیکس مارکیٹ پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے کھلتی ہیں، اس میں بھی اسی قسم کا جو ہے واقعات ہونے کی چانسز ہیں. ایک طرف یہ بات تو ضرور ہے کہ سونے، چاندی اور تیل کی قیمتوں میں کچھ گیپ کریشن ہو سکتی ہے، یہ بات ہے. کیونکہ دیکھیے یوکرین کی طرف سے بھی اٹیک کیا گیا ہے رشین آئل ریفائنری پہ، تو آئل کی قیمتوں میں اضافے کے امکانات ہیں. کیونکہ یوکرین اور روس کی جو جنگی کیفیت ہے وہ کئی سالوں پر مشتمل ہے. اسی طریقے سے 6 مہینے سے یہ فلسطین اور اسرائیل اور حماس کا جو سلسلہ ہے، یمن، لیبنن، تو یہ پورا جو ریجن ہے یہ ہیٹ اپ تو ہو رہا ہے. ان بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ گولڈ، سلور اینڈ آئل کی مارکیٹوں میں گیپ کریشن ہو سکتا ہے. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ جناب ایٹ سڈن سونے کی مارکیٹیں جو ہے وہ $2440 گئی تھیں، تو یہ $2600، $2700 ہو جائیں گی، ایسا ممکن تو فی الحال نہیں لگتا. لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ گیپ کریشن ضرور ہوگی. اور مارکیٹیں جس طریقے سے میں نے آپ سے یہ کہا کہ کل آفٹر لانگ ویکینڈ کے بعد تقریباً 5-6 دن، ایک ہفتے
پورے سعودی عرب، عرب کنٹری، پاکستان، ہر جگہ تعطیلات تھیں، لوگ عید سیلیبریٹ کر رہے تھے. تو اب کل سے ایک 100% ایک نارمل والیوم ہوگا، اور اس والیوم میں مارکیٹ میں بائر بھی ہوگا، سیلر بھی ہوگا. صرف یہ نہیں کہ صرف بائر ہے تو اوپر جا رہی ہے، سیلر ہے تو نیچے. تو مارکیٹ میں گیپ کریشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعطیلات کے بعد مارکیٹ کل کھلیں گی تو آئی سپوز کہ مارکیٹیں دوبارہ سے نارمل ہو جائیں گی. لیکن گیپ کریشن کی جو بات ہے تو اس میں گیپ کریٹ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ہفتے کے بعد مارکیٹ کھل رہی ہے، مارکیٹ کھل رہی ہے اور پلس پورے والیوم کے ساتھ کھل رہی ہے. پورا پاکستان، پورے عرب کنٹری میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں جو کہ آؤٹ تھے عید الفطر ہالیڈیز کے بعد، تو وہ سب آ جائیں گے. اور پلس یہ کہ جو جنگی کیفیت ہے اس کے اندر تھوڑا سا کول ڈاؤن والی سچویشن بھی سامنے آئی. آپ نے دیکھا کہ ہفتہ اتوار ٹھیک ہے ایران کی طرف سے جو ہے وہ اٹیکس ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا بہت زیادہ نقصان تو اسرائیلی ٹیریٹری پہ نہیں ہوا ہے. کوئی گیپ لائٹلی ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ مارکیٹیں کل سے ریگولر بیسس پہ کھل جائیں گی، عید الفطر کی ہالیڈیز ختم ہو جائیں گی. تو باقی جو اس ہفتے جو خبریں ہیں بہت ساری اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری خبریں ہیں، لیکن اس کا ذکر انشاءاللہ پھر کل پرسوں بھی آپ سے شارٹس میں کیا جائے گا، اور باتیں کی جائیں گی. لیکن ان باتوں کو آپ سمجھیے کہ مارکیٹ میں گیپ ہو سکتا ہے، لیکن کل مارکیٹ ریگولر کھلیں گی، پوری دنیا کے مسلم اسٹیٹس مارکیٹ میں ان ہو جائیں گے. تو یہ کچھ خبریں اور واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے، ہوپس فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہوگا. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، تھینک یو.